اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑے مہربان نعمت والے۔ میں نے کل رات میں رام مندر کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ تعمیر کا جو اسلحہ یا سامان کہیے، اسلحہ اس واسطے کر رہا ہوں کہ وہ ایک معنوں میں دھماکہ ہے جو مسلمانوں کے دلوں کو چھنی کرنے والا، ایک معنوں میں وہ بارود ہے جو مسلمانوں کے جو ہے مقدس مسجد کے مقام پر ہندو کا مندر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ میں 30 سال سے یہی ہوں اور میں نے سنا تھا کہ ہر وہ اسٹیٹ سے وہ مندر بنانے کے لیے اینٹیں بھیجی گئی، اور جیکسن ہائٹ یہاں پر جو گراسری کا ایریا ہے، پٹیل بردرز جیسے کافی لوگ جو ہے وہ تعاون کرے مندر بننے کے لیے۔ آندھرا پردیش کا میں نے دیکھا تیلگو میں سری راما، وہ میں نے اینٹ کے اوپر دیکھا، وہاں کے کنسٹرکشن کے جو اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، گاڑا رکھا ہوا ہے، بڑے بڑے جو ہے کمانے بنانے کے اور جو ستون اور وہ دیواریں بنانے کے وہ سارے اسٹرکچرز اور سارا کمپلیٹ سامان رکھا ہوا ہے۔ میرے مسلمان، ایک بات کورٹ میں بتانی ہے۔ دیکھو، میں فیمس نہیں ہوں، اس واسطے میں فلمی ناموں کا سہارا لیتا ہوں، میں اسپورٹس کے ایتھلیٹس کا لیتا ہوں، سیلیبریٹیز کا لیتا ہوں، یہاں کے پریزیڈنٹس کا یا پرائم منسٹر کا اس طرح کا سہارا لیتا ہوں۔ میں ایک محتاج آدمی ہوں، مگر میں درد رکھتا ہوں اسلام کا۔ میرا اوڑھنا بچھونا، میرا رنڈاپا، میرا رونا پورا جو ایک بیوہ کا ہوتا ہے، رانڈ کا، وہی رونا ہوتا ہے میرے اپنے ویڈیوز میں۔ اگر کورٹ میں ہندو جاتا ہے مندر بنانے کے کلیم کے لیے، تو آپ لوگ ویداز اور گیتا رکھو اور بتاؤ کہ اس میں مندر کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہندو کے مذہب کو جو ہندو کا لفظ مسلمان دیا، عرب سے مغل آ کے ہندی بول کے ہندو کر دیے۔ اب وہ جو رام پیدا ہوا بولے وہاں پر، اس جگہ پہ رام کی جو جنم بھومی یعنی پیدائش کی جگہ ہے، وہاں پیدا ہوا، وہاں جنم لیا، تو اس کے اوپر اذاں گونجی 400 سال 5 بار، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب تمہارا رام خدا ہوتا تو پھر وہ انسان کی بشر کے جیسا تمہارے سامنے نمودار ہوتا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا یہ اعلان توڑ دیتا۔ کیوں توڑتا؟ اس واسطے کہ میں بھی خدا ہوں، بتاتا ہوں نہیں۔ اور پھر تم کو نہیں معلوم کہ انسان دیکھو ہندو ہے، مسلمان ہوتا، کئی ہندو مسلمان ہوئے۔ ابھی میں نے یہاں پر ایک ڈاکٹر کو دیکھا، اس کا ریسرچ، وہ اسلام قبول کر لیا، وہ ہندوازم پورا غلط ہے بول کے وہ اس کے گیتا ویداس پڑھ کے بتایا۔ خیر، رام ہندو ہے، رام مسلمان ہو گیا، کیا رام آ کے بتا سکتا؟ نہیں۔ لیکن تمہاری کتابیں بتا رہی کہ خدا کا کوئی تصور جو ہے پکچر کے طور پہ نہیں رکھ سکتے، مورتی کے طور پہ نہیں رکھ سکتے، یعنی آئیڈلز جو پیگنز جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے۔ ایک دوسرا، اللہ تعالیٰ ہمارے مکہ کے اندر 365 بتوں کو توڑ دے کے ابراہیم علیہ السلام ثابت کیے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتی، یہ پاور نہیں ہے ان میں بول کے بتائے۔ قرآن گواہ ہے ان میں پاور نہیں ہے۔ ایک بڑے جو ہے خدا جیسے بڑی مورتی جو رکھی ہوئی تھی، دیوتا جو رکھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پر یعنی پورے اطراف کے توڑ پھوڑ دینے کے بعد میں اس کے ہاتھ کے اندر کلاڑی رکھ دی تھی انہوں، بولو اس کو بات کرو، بولو میں توڑا کیا؟ تو ثابت یہ ہوا کہ بتوں سے تمہارا ہندوازم بھی نہیں ہے، مگر تم لوگ ناراض ہوتے ہو ہم سے کہ بھائی تم کو ہم جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ ہم مسلمان اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بابری مسجد میں 5 بار بولے، تمہارا گارڈ کیسا خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ سوچو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے۔ ہم اذان دیتے رہے وہاں،
خیر اس کے بعد مسلمان جا کے نماز نہیں پڑھا. ہمارا رونا یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانے, آج بھگت رہے. لیکن ہمارا مسلمان کورٹ میں اگر گیا تو بتا سکتا ویداز اور گیتا میں کہیں بھی مورتی پوجا ہے ہی نہیں, پرستش ہے نہیں. ایک دوسری بات, ایک بار لینن اور مارک جو ہے انقلاب لائے کمیونزم کا, وہ لوگوں نے ہمارے علماء دین کو بھی رکھ کے بولا اچھا ٹھیک ہے تمہارا مذہب صحیح ہے, میں تم کو 2 کمرے میں بند کر کے ڈالتا ہوں پورے علماء کو, تم اب کھانا منگا لو اللہ کے پاس. اب ہمارا مسلمان یہ بھول گیا کہ مکہ کے اندر آج 3 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہجوم ہوتا ہے حاجیوں کا, اور وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے. 1400 سال سے بالکل بنجر زمین, ریگستان, ریت کے ٹیلے, اب جو ہے وہاں پہ نیم کے جھاڑ درخت لگا دیے گئے, چشمے لگا دیے گئے اب, مگر ابھی تک وہاں کوئی جو اناج پکتا نہیں. اللہ کھلا رہا کہ نہیں کھلا رہا یہ نہیں بتا سکے مسلمان. مسلمانوں کے پاس ایمان ہے تو جو ہے سامنے والے سے کیا بولنا ہے یہ نہیں معلوم, اور اللہ تعالیٰ کا حکمت سے بات کرو. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے اے مسلمان, جب تم دوسروں سے بات کرو تو تمہارے اندر ایسی ذہانت ہونی چاہیے, ایسی دانش مندی ہونی چاہیے, سامنے والا تمہارے سامنے ڈھیر ہو جائے. اچھا, میں کل یہاں ایک بہت بڑا گروپ جہوا کا نکلا تھا, میں اپنے کام سے لوٹ رہا تھا شام کے وقت. چند عورتیں ہیں, چند مرد ہے. میں مرد سے پوچھا تم کہتے ہو کہ جہوا جو خدا نظر نہیں آتا, جہوا خدا نظر نہیں آنے والے کو کہتے ہیں وہ لوگ, تو اس کو بیٹا جیسس ہے بولے, تو اسپریچولی ہے یا فزیکلی؟ تو بتا فزیکلی بتاؤ, نعوذ باللہ. پھر میں نے اس کو بتایا دیکھ ابراہیم علیہ السلام نہ تو جو ہے نہ تو کرسچن. وہ بولتا ابراہیم علیہ السلام پرافٹ ہی نہیں ہے. جوہو والے خاص بولتے ہیں, اور جبکہ یہودی بھی فادر بولتے ہیں دین ریلیجن کا, اور کرسچنز بھی فادر بولتے ہیں ریلیجن کا, ایک گروپس میں, الگ گروپ میں. مگر یہ بولتا ہے ابراہیم علیہ السلام پرافٹ ہی نہیں ہے. اب پھر 2000 سال پہلے کہیں کو لکھ لیا بھائی جینیسس میں تم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, جبکہ 2000 سال 4000 سال پہلے کے ہے انہوں, تم کو معلوم ہی نہیں انہوں پرافٹ ہے یا نہیں. اب اسی طرح ہندو کو رام خدا ہے یا انسان ہے, بادشاہ ہے, یہ بھی نہیں معلوم. اگر ہندو ہے تو ہندو لفظ جو ہے رام کے جانے کے بعد کا اگر سے تم سمجھے حساب سے, تاریخی حساب سے, تو مسلمان بھی اصل لفظ ہے وہ ہندوازم. یہ مغلیہ جو ہے مڈل ایسٹ سے آ کے, عربستان سے آ کے. خیر, ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے بولے تو نہیں مانتے مسلمان, اسلام کا, کرسچنس. اور دیکھو یہاں ایک بات سوچنے والی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی نشانی اللہ تعالیٰ اس واسطے پیروں کی رکھا مکہ کے اندر. اسی طرح ہندو بھی تم نو ڈاؤٹ تم بول رہے ہیں کہ نیچے دیکھو, تم اسکیویشن کرو, وہاں کا آرکیولوجسٹ جو ہے تم کو بول رہا کہ یہاں کھدوائی کرے تو جو ہے پوری مندر کی نشانیاں ملے. تو مندر رام کا ہے بول کے رام کو آ کے بولو نا, اتنا بڑا خدا ہے بولو تم. پھر انسانوں کو لڑوا رہے, پسوا رہے, مروا رہے, یتیم کر رہے بچوں کو. کتنے کی بے روزگار ہو جاتے اس وقت میں فسادات کے وقت سارے عالم میں. تو کہاں ہیں حقیقت, کہاں ہے؟ اچھا, یہاں جب میں جوہا وٹنس سے بات کر رہا تو وہ لڑکی بولی مجھے آرگومنٹ نہیں کرنا ہے تم سے, بھڑک گئی. کیونکہ شیطان حائل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے بیٹھ کے بات کرو, لیکن اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن نہیں بولتے وہ لوگ. ہم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن, ہم ڈٹے ہوئے رہتے ہیں ہمارے دین پہ, ایمان پہ, اور وہ لوگ جو ہے شیطان کا سہارا لے کے بھاگ جاتے. نہیں ٹھہرنا چاہ رہی, آرگومنٹ نہیں کرنا ہے تمہیں, مطلب باہر کہیں کوئی تو بولتی وہ نہ تو ہم دوزخ اور جنت کا یقین رکھتے, جوہا وٹنس والے, نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے. پھر نکلی کیوں تو, کیا دینا چاہ رہی پھر انسانیت کو, جہنم میں بھیجنے والی. اچھا, پھر وہ بولتی ایک عورت ٹھہر گئی, وہ اس میں اسپینش عورت تھی, وہ ٹھہر کے بولی تمہاری قرآن جو ہے بائبل کے بعد میں نے کہا کہ بائبل تو تمہارے کو عیسیٰ علیہ السلام دیے ہی نہیں, ہماری قرآن جو ہے فرشتے کے ذریعے آئی, اور پھر تم جو ہے
بائبل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ہی بیٹا کا ایک بول رہے ہیں. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی تو آئے تھے. موسیٰ کا تو قصہ ہے تمہارے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام بیٹا کی ترجیح دینا تھا ان سے پہلے کہ جیسا تو بولی تیری کرسچینٹی پہلے ہے اسلام سے پہلے. نہیں, حقیقت تو یہ نہیں ہے. اللہ نے ہر وقت کتابیں بھیجی. ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں صحیفے بھیجے جس کا نام زہر ہے بک کا. تورات بھیجی موسیٰ علیہ السلام کے وقت. زبور بھیجی سام داؤد علیہ السلام کے وقت. پھر انجیل دی عیسیٰ علیہ السلام. بولے تک چلے گئے سب. انسان کو اب اللہ کی ایک نشانی بتا دوں. اللہ جس کو دین دینا ہے اس کو ہی اسلام سمجھ میں آئے گا. ایسا ہی چلتے رہے گا انسان خسارے میں رہے گا کیونکہ اللہ کہہ دیا. تو جس کو دین سمجھ میں آنا ہے اس کو برابر بات سمجھ میں آئے گی. اب دیکھو میں محتاج ہوں. ذاکر نائک کے جیسا میں ذاکر نائک بول کے میں لیکچرس نہیں دے سکتا, یا میں جو ہے کوئی لوگوں میں جا کے بات نہیں کر سکتا, کوئی کانفرنس اٹینڈ نہیں کر سکتا, کوئی میرے کو مدعو نہیں کرتے, کوئی میرے کو جو ہے ایک کیا بولتے خطوط میں آؤ بھائی ہمارے پاس آ کے لیکچر دو نہیں بولتے. یہی میرا رونا میرے ویڈیوز میں بول لینا ہے. لیکن انشاءاللہ یہ آواز میری گونجے گی, ساری دنیا میں گونجے گی. اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام سن رہے. آدم کو اللہ نے پیدا کیا بنا ماں باپ کے. پورے خدا سن رہے ہندوؤں کے. ماں حوا علیہ السلام کو اللہ نے بنا ماں کے پیدا کیا. ساری ہندو خدائیں جو عورت خدائیں سمجھتے وہ سب سن رہے. یہ گونجے گی میری بات دنیا میں. یہ میری تڑپ ہے. دیکھو غوث اعظم محبوب سبحانی ٹھوکر سے جو ہے اللہ کے حکم سے بسم اللہ سے جو ہے مردوں کو زندہ کرے. عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کرے. تو غوث اعظم محبوب سبحانی کا جو چرچا ہے وہ ہندوستان میں, پاکستان, بنگلہ دیش میں 11ویں ہوتی. غوث کا کھانا کھا کے جاؤ بولتے ہیں وہاں پہ انڈیا. عزت ملی کہ نہیں ملی محنت کرنے والے کو. پھر میں نے دیکھا 2013 میں, حالانکہ وہاں آلریڈی ماربل لگا ہوا ہے, گرینیڈ کے جیسے لگے ہوئے ہیں پتھر, سنگ مرمر کا پتھر پھر سے لگایا گیا. کیا وہ بولے غوث اعظم محبوب؟ یہ اللہ دینا ہے عزت. ایک اور ایک میں نے درگاہ کا دیکھا, کیونکہ میرے ایمان بڑھانے کے لیے میں اکثر ایسے جو ویڈیوز دیکھتا ہوں. میرے بزرگان دین کا جو صرف ان کی ریاضت کیا, ان کی جو تڑپ کیا تھی, ان کی عبادت کیا تھی, اللہ کو پا لینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر چل کے قربانی دے دینا, حق کا حق ادا کر دینا. تو اب یہاں معلوم ہوا یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ بیٹا کیوں نہیں بولتے, عیسائی کیوں ہے؟ اس سے پہلے آئے تھے نا, نہیں بولیں گے. ضد ہے, غرور ہے, تکبر ہے. اسی طرح ہندو کے پاس بھی تکبر ہے کہ ان کی کتابوں میں گیتا میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ رام جو ہے مندر بناؤ بولے بول کے. لکھا ہوا ہے کیا بھائی؟ جھگڑا چلے گا, آگے بڑھے گا, شیطان کام کرے گا کیونکہ انسان لڑ لے گا. اچھا, اور ایک خاص بات میں اس میں بتا دوں. اگر یہ کہتے ہیں کہ جی تمہاری کتاب قرآن سے پہلے بائبل آئی تھی, بائبل 40 لوگ انسانوں نے دی, اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ویا یعنی توسط سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم ڈالا قرآن کا, اور علم کے بعد اس کو مکمل بنائی گئی. اور بائبل انسان دیا, لینگویج بھی نہیں معلوم کون سی ہے اس کی. 40 لوگ 40 چیدہ طریقے سے اس میں لکھ دیے, 60-65 بک سے ہو. اور قرآن سوروں کے حساب سے ہے, جس میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سے اعوذ باللہ من الشیطان تمام جہان کے مالک بول دیا. پھر سورہ بقرہ میں کہا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دیکھو یہ اعلان بعد میں آیا سو ہے, یہ نہیں سمجھنا چاہ رہے کرسچن. تمہاری قرآن بعد میں آئی کری. میں نے کہا کہ ہاں قرآن بعد میں آئی, لیکن اس سے پہلے کہ پیغمبر کو اللہ نے کتابیں دی بتایا. تو بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے. میری بات گونجے گی, انشاءاللہ گونجے گی. کوئی نہ کوئی تڑپ لینے والا آئے گا, اور جس کو اسلام پر چلنا ہے, راہ راست پر چلنا ہے, صراط المستقیم میں چلنا ہے. میں نشانیاں دیتا ہوں میرے ویڈیوز میں. اب میں یہ اس میں نشانی بتایا. دیکھو اگر سے گیتا, اگر سے ویداز میں لکھا ہوتا
مندر میں پوجا کرنا. اور پھر مکہ کے اندر ایسی جو پوجا ہندوازم کرتا ہے انڈیا میں وہ نہیں تھی جب. کیونکہ میں نے میسیج مووی دیکھا, اس میں مصطفیٰ اکڑ بہت ریسرچ کے بعد میں بنایا تھا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور میسیج پیغام مووی میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایسی کوئی عبادت ہی نہیں تھی ہندوؤں کی جو اب ہندو کر رہا وہاں. اور ہندو کہتا کہ وہاں شیوا کا ایک نشانی تھی. تو شیوا تو نہیں ہے نا بھائی, اس واسطے تو اللہ کی اب لبیک اللہم لبیک بول کے اذان ہو رہی, وہاں نماز پڑھی جا رہی, اللہ کے پاس حاضر بولے. کوئی ہوتا تو سامنے آتا بھائی میرے بھائی, سوچنے والی زندگی ہے. اچھا اب میں یہ ٹائٹل بنا رہا ہوں برائے نام مجروح سلطان پوری, اس میں یس ہے سلطان پوری کا. ساحر لدھیانوی یہ بھی جو ہے ایس ہے. شکیل بدایونی اس میں بھی یس ہے, یہ شاعر تھے. شاعری اس زمانے میں بہت بڑا انقلاب لانے والے کام بھی کرتی تھی. جیسے پاکستان 1965 میں نور جہاں کے گانوں میں شاعری ایسی جوش ولولہ لانے کے لیے, وہاں کے مجاہدین کو اٹھانے کے لیے, وہاں کے فوجیوں کو اٹھانے کے لیے گانے بنتے تھے. شاعری ایسی بہترین چیز ہے, آج بھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا علامہ اقبال پیغام دے گئے. ایک اللہ والی شاعری ہے جو علامہ اقبال کی ہے, غالب کی ہے جو رومانس سے بھری ہوئی ہے, شراب سے بھری ہوئی ہے یا غرور سے بھری ہوئی ہے. ایک شکیل بدایونی کے گانے ہیں جو غرور سے وہ خود بول لیتے. مجروح سلطان پوری ہے, گانوں کی جو داستان ہے, ایسے گانے کوئی لکھا ہی نہیں ہوگا اردو زبان میں. اردو فلمیں آتی تھی اس وقت, جیسے درد مووی ہے, ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا دیں گے. ساحر لدھیانوی تاج محل کے, بہرحال ایسے شاعر مسلمان تھے, لیکن اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کر کے گئے. جبکہ بابری مسجد کا قصہ کب سے کیا؟ اس واسطے غریب شاعر مفلس ہوتا, غریب ہوتا, اس کے پاس فاقہ رہتا گھروں میں, اس کے لباس بھی اچھے نہیں رہتے, پھٹے ہوئے رہتے کپڑے. وہ غرور کا رہتا, خالی میں ذہن کا دانش مند ہوں, میں عقل مند ہوں, میں ایک سے ایک شاعری کر سکتا ہوں, بتاتا. یہ غرور اللہ کو پسند نہیں. اور شاعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے صرف حمد و ثنا کے لیے ہو. راستہ بدل دیے. اب ویسی فلمی دنیا ہے انڈیا کی. اب جو شکیل بدایونی, ساحر لدھیانوی یا پھر جو ہے آپ کے مجروح سلطان پوری جیسے نہیں ہیں. اب ارشاد کامل یا جاوید اختر یا اور ایک کیا کہ ایک دو آگے ابھی نئے, میرے کو نام بھی نہیں آتے. ہو شاعری کا دور ختم ہو گیا. اب اصلی کھانا گھی کا ہم کھائے تھے بچپن میں. اب جو مسلمان ہو یا ہندو جو کھا رہا انڈیا میں وہ دواؤں کا کھانا ہے, یعنی ملاوٹ آ گئی. اسی طرح فلمی دنیا میں ہندی اردو بول دیے, پنجابی بول دیا, وہ پنجابی بھی ہو گئی, اردو بھی ہو گئی, ہندی بھی ہو گئی بالی ووڈ کی فلم. اور گانے بھی انگلش میں بھی آتے, پنجابی میں بھی آتے, اردو کے بھی رہتے, ہندی کے بھی رہتے. ملاوٹ آ گئی. ملاوٹ ہماری خالص پہلے انڈین فلمیں ہندوستانی فلمیں کہلاتی تھی, لیکن اب وہ بالی ووڈ کی جو ہے فلمیں دیکھے تو ہالی ووڈ کی کاپی کرتے ہوئے ملے گی. اور ایک بات, خان مشہور تھے, اب فواد خان دھیرے دھیرے خانوں میں مشہور ہو رہا. ہر کوئی اس کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا, ہر کوئی اس کو لینا چاہ رہا. لیکن ان لوگوں کو نہیں معلوم ایک فواد مرتضیٰ بھی ہے پاکستان میں جو بہترین اداکاری کرتا ہے, ڈراموں میں فلموں میں بھی کرتا ہے. اور یہاں تک کہ وہ اسپانسر کی ہوئے جو شوز ہوتے ہیں اس میں بھی ہوسٹ کرتا ہے. مہمان نوازی جو ہے اس کے ہاتھ ہوتی ہے, یا سمجھو یہ کہ وہ کوئی پروڈکٹ بیچنا ہے تو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. فواد مرتضیٰ اس نے بنایا تھا میں عبد القادر ہوں ڈرامے میں, بڑی پیاری اداکاری سے. وہ بھی ہینڈسم ہے ایک دم, آپ دیکھیں گے. پاکستان کے جو ہے وہ ظفر علی کا بھائی چھوٹا آ رہا. تو اس طرح سے کھچڑی ہو جا رہا. اب ہندوستان نہیں رہ رہا. ابھی پاکستان کے بھی جو ہے اداکار کام کر کے پاکستان اور ہندوستان کو پھر سے ایک جیسا بنانا چاہ رہے ہیں. لیکن پاکستان پہچانے گیا اللہ کے دین سے, وہ بات بھول جا رہا. کوئی بھی ایکٹر آؤ یا کوئی بھی گائیکار آؤ, میں کہ کیا یاد دلانا ہے, میں اسلام یاد دلانا ہے مسلمانوں کو.
اب شاہ رخ خان کا کرن جوہر بولتا بہت ذہین آدمی ہے، شاہ رخ خان پیسے والا ہے، دنیا میں ریچسٹ ایکٹر ہے ورلڈ میں، سیکنڈ آتا ہے۔ مگر شاہ رخ خان کو میں بتا دوں میری زندگی، میرے والد کے پاس 24 گھر تھے، میرے والد کے پاس 28 یا 43 بکیں الماریوں میں بھری رہتی تھی، میرے والد کو 17 بچے تھے، میرے والد کو جو ہے 4 MA کیے تھے، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، کیونکہ یہ شکیل بداوی، ساحل تھانوی اور یہ مجید سلطان پوری کے زمانے میں یہ سب شاعر ہونے کے لیے عربی، اردو، فارسی سب سیکھتے تھے۔ اسی طرح میرے والد بھی شاعر تھے، اس وقت میں پرنسپال تھے ہندو کالج کے، پھر آ کے ورنگل میں اسلامیہ کالج اور محبوبیہ کالج میں جو ہے آپ اپنا حصہ رکھے، آپ وہ بنانے میں اپنا ہاتھ رکھے۔ تو ہم سب یقین مانو کوڑی کے دام بھی نہیں بکے ہم، یعنی اتنے گئے گزری اولاد ہوئی، کوئی مشہور نہیں ہوا، کوئی اچھے کام نہیں کرا، اور کوئی دنیا کے اندر جو ہے سوائے غربت کے مرا، بیماریوں سے مرا، کوئی ایک اچھا میرے والد کی اولاد میں کام نہیں ہوا، یہاں تک کہ میرے والد کا پورا پیسہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں کما کے وہی والد کی تاریخ لانا چاہ رہا تھا ہندوستان میں، میرے بھائی بہنوں کے ارد گرد کے اڑوس پڑوس کی مدد کر کے۔ خیر ورنگل میں مشہور ہوا میں، لوگ مجھے اچھا الحمدللہ جانتے ہیں العزیز اسکول سے، لیکن بتا تو رہا ہوں میں بھی فنا ہو گیا۔ اب شاہ رخ خان کا بڑھاپا، بیٹے کو پھر فلمی دنیا میں لانا چاہ رہا۔ ارے لعنتی، جب تو ہی قرآن نہیں پڑھ کے جو ہے تیری ماں کو نہیں بخشے گا تو تیرا بچہ تیرے کو کیا آ کے تیرے درود فاتحہ پڑھے گا تیرے مزار پہ، تیرے خبر پہ؟ دیکھو غوث اعظم محبوب سبحانی کا روزہ دیکھو، اور اس کو سنگ مرمر سے ہے آلریڈی، گرینیڈ سے ہے آلریڈی، پھر بھی جو ہے عمدہ کاریگری سے اور اچھا بنایا گیا۔ مکہ ہے، مدینہ ہے، اس کو اور اچھا بنایا جا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے، انسان کو سمجھ میں آنا چاہیے بزرگان دین کی نصیحتیں، بزرگان دین کی عبادت کا طریقہ، اور پھر اپنے ورثے کو چھوڑ کے جانے کا طریقہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔